بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نظم حمد نظم نمبر 1 کے ساتھ موجود ہوں، اور اہم سوالات جو نظم کے حوالے سے آتے ہیں: اصناف نظم سے کیا مراد ہے، اصناف نظم کون کون سی ہیں، حمد سے کیا مراد ہے. حمد آج جو ہمارے لیکچر میں شامل ہے وہ حفیظ طیب کی نظم حمد ہے. حمد وہ نثر پارہ یا شعری مرقع ہوتا ہے جس میں خالق کائنات کی تعریف کی جائے. حمدیہ شاعری وہ کاوش ہے جس میں اللہ سے تعلق کو ظاہر کیا جاتا ہے اور رب کائنات کو اس کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارا جائے کہ اس کی عظمت، جلالت، رحمت، رفت اور محبوبیت کا اظہار ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی سطح پر بندے کا اپنے محبوب سے تعلق ظاہر ہوتا ہے. اللہ کی عظمت اس کی مخلوقات کے حوالے سے بیان ہو، انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں اور اس کی فتوحات کے توسط سے عظمت خالق کا تذکرہ آئے، یا انسانی عجز و انکسار کا احساس اشعار میں ڈل جائے، اللہ کی بڑائی کے تصور کے ساتھ آفاق یعنی کائنات سے مکالمہ ہو، یا انفس اپنی ذات سے یا براہ راست رب العالمین سے ہر قسم کی شعری آواز حمد کی ذیل میں آئے گی. کہ صنعتوں کو محض صنعت گری کے لیے برتنے والے شاعر عام طور پر لفظوں کے بڑھئی تو بن جاتے ہیں لیکن اچھے شاعر نہیں بن سکتے. حفیظ طیب نے بیک وقت 2 شعری صنعتوں کو اپنی تخلیقات کا حصہ بنا کر حمد کہی ہے، جس سے شاعری میں دلکشی بھی پیدا ہو گئی ہے اور فلسفیانہ گہرائی بھی پیدا ہو گئی ہے. حفیظ طیب کا تعارف ہم پہلے لیکچر میں کر چکے ہیں اور یہ ان کے میں اہم شعری مجموعے ہیں. اب ہم شعر نمبر 1 کی جب تشریح کی یا وضاحت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق. اس شعر کے اندر جو الفاظ کے معنی پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو افق سے مراد آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تصویر کے اندر بھی. اور دوام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی یا ابدیت. اب تشریح کے لیے جو اہم نکات ہیں: نظام ہے، رہنما ہے، افق، دوام، گونج، تکرار، ترسیع، سوال و جواب. نظام سے مراد ہے اس پوری کائنات کا نظام جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. رہنما سے مراد ہے رہنمائی کرنے والا. افق وہ کنارہ زمین کا جو جہاں پہ زمین اور آسمان ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. دوام ہمیشگی کو کہتے ہیں، اور گونج یہ وہ آواز ہے جو ایک گنبد سے ٹکرا کر، یہاں پہ یہ گنبد دکھایا گیا ہے، کوئی مینار یا گنبد وغیرہ، بلکہ پہاڑوں کے اندر بھی جب جاتی ہے تو وہاں سے بھی ٹکرا کے واپس لوٹتی ہے تو اس آواز کو گونج کہا جاتا ہے. پھر اس کے اندر کچھ صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے اس نظم کے اندر. اس نظم کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اس کے اندر جو صنعتیں استعمال کی گئی ہیں، جیسے اب آپ دیکھیں کہ پہلے شعر کے اندر ہی جب آپ دیکھتے ہیں کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، یہاں پہ صنعت تکرار کا ذکر آیا ہے، افق افق کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب دیکھیں کس کا یہ سارے جو الفاظ ہیں بار دوبارہ آ چکا ہے، یہ صنعت تکرار کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. صنعت ترسیع، اس کے بعد صنعت ترسیع کا استعمال کیا گیا ہے. حفیظ طیب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے صنعت کا استعمال کرتے ہیں. صنعت ترسیع سے مراد وہ صنعت ہے جس میں شعر کے دونوں مصروں کے الفاظ باہم متوازن ہوں اور حروف قافیہ کے اعتبار سے مساوی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل آتے ہیں. جیسے دیکھیں کہ کس کا نظام، اب یہاں دیکھیں کس کا دوام، رہنما ہے، گونج رہا ہے، افق 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 افق. اسی طریقے سے صنعت ترسیع کی اور مثالیں بھی ہیں: بہاریں عجب اور فضائیں عجب، صدائیں عجب اور ہوائیں عجب. اب جب ہم نظم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو حفیظ طیب نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے قرآنی آیات کے حوالہ جات کو بھی بھرپور استعمال کیا ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز اس کے ہونے کی دلیل ہے. کائنات میں کار فرما نظام کو چلانے والا کوئی تو ہے
یہاں پہ صنعت سوال و جواب کا بھی استعمال کیا گیا ہے، اور پہلے ہی مصرے میں ایک سوال اٹھایا گیا ہے، کس کا نظام، یعنی کون، کس کا نظام. تو یہاں دیکھیں کہ اس کے بعد دوسرے ہی مصرے میں اس کا جواب بھی دیا گیا. اور انسانی عقل اور فکر و خیال کی بلندی رفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرے. اگر وہ اپنے عقل و شعور کو استعمال میں لے آئے اور غور کرے تو کا نظام رہنما ہے. افق یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ پوری کائنات پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے پوری کائنات میں کون ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہزاروں نشانیاں اس بات کی گواہی ہیں کہ اس کارخانے حیات کو چلانے والی اس نظام کی رہنما کوئی تو ہستی ہے. کون ہے جو اس کائنات کو، یہ کائنات خود بخود تو وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کا ایک خالق ہے، اس کا مالک ہے، جس نے ایک مقصد کے تحت اس کائنات اور اس کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنی پہچان کے لیے اہل عقل کو کائنات کے مشاہدے کی دعوت دیتا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف. عقل و خیر جتنی بھی ترقی کر لے، دنیا کے مثال کی کتنی ہی گتھیاں سلجھا لے، اگر وہ اللہ کی ذات کو نہ پہچان سکے تو وہ گمراہی اور ظلمت کے عمیق گہرے گڑھے میں بھٹک رہی ہے. کائنات اور اس میں موجود اشیاء، چاند، سورج، ستارے، موسم، ہوا، بہار، بارش، دریا، سمندر، ذرے، ایٹم سے لے کر سورج تک، ہر چیز ایک اور خالق کے ہونے کی بھی دلیل ہے. جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. انسان کا باطن یا ضمیر اسے پکار پکار کر کہتا ہے کہ کوئی اس کا خالق ہے. انسان کی جسمانی ساخت، دل اور خون کا نظام، دماغ کا نظام، پھیپھڑوں اور گردوں کا نظام، ڈی این اے میں پوشیدہ اس کی تمام ہسٹری اس بات کا پکار پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ اس کا کوئی خالق اور زبردست رہنما ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق یعنی اطراف عالم میں بھی اور اس کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ حق بات واضح ہو جائے گی. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. حفیظ طیب نے جس طرح کائنات کی تخلیق و نظام کے چلانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے، وہ لاجواب ہے. اگر اس کا کوئی رہنما نہ ہوتا تو دنیا کا یہ نظام بے ہنگم ہو جاتا، لیکن نہایت عمدہ طریقے سے چل رہا ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے. دوسرے مصرے میں حفیظ طیب پہلے مصرے میں جو سوال کیا گیا اسی کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اسی کو دوام یعنی ہمیشگی حاصل ہے. اس کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقت بیان کر رہی ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں. وہی ازل ہے، وہی ابد ہے غلط گر گماں میں کچھ ہے غلط گر گماں میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے. جیسا کہ ارشاد ہے، کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے. کائنات کا یہ وسیع و عریض نظام جس کامیابی سے چل رہا ہے، ایک خدا کے ہونے، اس کی یکتائی و ہمیشگی کی دلیل ہے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. اب یہاں آپ دیکھیں کہ اس کائنات کے یہ تمام مظاہر جو ہیں اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ سب کسی نہ کسی نظام کے تحت تو چل ہی رہے ہیں. سمندروں کا نظام دیکھ لیں، جنگلات میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، بیابانوں میں چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ کسی بھی موسم کو لیں، خزاں ہے، بہار ہے اور سردی ہے، گرمی ہے، ہر موسم کے اندر تبدیلیوں کے اندر ایک نظام چل رہا ہے. اب اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ جو ہے
وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور اسی کو ہمیشگی حاصل ہے. باقی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ کے. تو اس کے لیے مختلف حوالہ جات میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بھی بتا دیے ہیں، کچھ آپ یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے. گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پر ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا. وابستہ سب ہیں نظم قضا و قدر کے ساتھ، لیل و نہار بھی روش روزگار بھی. یعنی دن اور رات کے آنے جانے میں بھی ایک نظام ہے. قضا و قدر تقدیر کا نظام، قضا موت کا نظام، پھر روش روزگار زمانے کی روش. یعنی ہر چیز ہماری اس پوری کائنات کی ہر چیز جو ہے ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، اور اس نظام کو چلانے والی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کو ہمیشگی حاصل ہے. پہلے شعر کا مفہوم حفیظ طائب نے یہی بتایا ہے کہ اس پوری کائنات کا یہ جو وسیع و عریض نظام ہے، اس کو افق یعنی پوری کائنات کے اندر، پوری کائنات جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نظام جو چل رہا ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور اسی کو ہمیشگی حاصل نہیں ہے. شکریہ.